الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گریف ریکوری کے بیانات جو گزشتہ کچھ عرصے سے چل رہے ہیں، اس میں ایک خاص ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے کہ دعاؤں کے اثرات، کیونکہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ اب ہم ان کی کوئی خدمت کریں، ان کے لیے جس طرح پہلے کام کیا کرتے تھے اب بھی ان کے لیے اسی طرح خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، جیسے ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، اور بڑے اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب، ان کے جانے کے بعد ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی خدمت کرتے تھے، اب موقع نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دعاؤں کی خدمت کا موقع عطا کر دیا، تاکہ جس کو بھی اپنے بڑے یاد آئیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اب ان دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے، قرآن حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن موت تو آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کفن دفن ہوگا، یا انسان کا عزت والا معاملہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ اس لیے بھائی ہر انسان کا وقت اجل مقرر ہے، ہر بندے نے ایک وقت میں جانا ہے، اور اس دنیا سے جب جانا ہے تو اس وقت انسان کا اکاؤنٹ بھی بند ہو جانا ہے۔ جب ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے آج تو نام اعمال چل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو، عزیز و اقارب کو، محبت کرنے والوں کو، اپنے طلباء کو، یا نیک اعمال جو جاری رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان کو دعاؤں سے یاد کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے صدقہ و خیرات ہوتی ہے۔ جانے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ اعمال صالح نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ اعمال ان کے کام آتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھیں کہ ایصال ثواب، اور وہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے ہی ایصال ثواب کے خلاف ہو گیا ہے۔ وہ ایصال ثواب کو اہم نہیں سمجھتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والوں کو زندہ لوگوں کے نیک اعمال کا اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا ایک اور طبقہ ہے جنہوں نے بدعات کا اندھیر مچا دیا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کے اعمال کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں، ان کے نامہ اعمال میں جو ہے عبادت کا لکھنا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اس بات پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے ان کی مرضی کے اعمال پر جو ہے اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اعمال کریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہاں البتہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسائل کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے عمل کرتے ہیں اور ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ لیکن ان حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف انداز سے جو ایصال ثواب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے اثرات کو وہ قبول کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ اس ڈر کے مارے کہ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو بھائی وہ طبقے جو اس کو نہیں مانتے یا اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، یا جو ہے اس وجہ سے ڈر کے مارے وہ یہ اعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ضروری تھا کہ یہ مسائل جو ہیں قرآن و حدیث سے سمجھ کے ہم پڑھیں اور ان پر عمل کریں، تو یہ لازمی چیز تھی۔ تو لہٰذا آج اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اگلے کئی عرصہ تک اس کے مختلف عنوانات پر بات چلتی رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں دعاؤں سے یاد رکھتے رہیں، تو چنانچہ ہم بھی وہی اعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو کسی شاعر نے بہت پیارے انداز سے کہا، وہ چال چل کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ چال چل کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کریں، جس جائے تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہو، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کریں۔ تو لہٰذا یہ زندگی اعمال کرنے کے لیے ہے، اور یہ سلسلہ جو ہم نے جو بیانات کا شروع کیا ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جو ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایصال ثواب سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے کیا یعنی کہ ہمیں اس سے کیا نتیجہ ملے گا اگر ہم اس پروگرام کے اندر پابندی سے آتے رہیں گے اور اس کو سنتے رہیں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے، قبر آخرت کی جلد از جلد تیاری تمام دنیا کے کاموں سے افضل ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کرنے والا کام ہے۔ دوسری چیز ہے کہ والدین کو پابندی سے روزانہ ایصال ثواب کرنا، آبا کے لیے دعائیں کرنا، بڑوں کے لیے دعائیں کرنا، اس کی ہمیں عادت بن جائے گی پھر کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہیں گے۔ تیسرا اثر کہ زندگی میں ایک عمل سکھایا جائے گا کہ 70,000 دفعہ کلمے کا نصاب اپنے لیے ضرور پڑھ کر رکھنا چاہیے۔ اس عنوان پر بھی ہم بات کریں گے اگلے بیانات کے اندر۔ تو پھر انسان کا جی چاہے گا کہ میں بھی اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے ذخیرہ کر لوں اپنے نام اعمال میں۔ چوتھا اثر یہ ہوگا کہ جو مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی جائیداد کی جو تقسیم ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے۔ لوگ من مرضی کرتے ہیں، تو اس پر بھی اس عنوان پر ہم بات کریں گے اور صحیح تقسیم جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں گے اور یہ عمل کریں گے۔ پانچواں اثر یہ ہوگا کہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہر کسی کو یہ جو بات ہم سیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سیکھنے چاہیے تاکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہر مسلمان تک اس کو پہنچائیں۔ اور اسی طرح اگلا اثر یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں جو کنفیوژن ہے کہ یہ ہمارے مردوں تک نہیں پہنچتا، تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گا کہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہم نے بات کو سمجھ لیا کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے
اگلی بات ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ دوسرے تعلق والوں کی بھی فکر ضروری ہے. بھئی آپ کے پیارے تھے، ماں باپ تھے، گرینڈ پیرنٹس تھے، بہن بھائی قریبی لوگ تھے. اگر کسی کی غفلت والی زندگی بھی ہے لیکن خاتمہ ایمان کے ساتھ ہے تو بھئی اب اس کی فکر لگ جائے گی کہ کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں جو اس تک پہنچ جائیں. موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کیونکہ موت سے متعلق یہ سیریز بیانات کی شروع کر رہے ہیں تو اس لیے موت کی فکر کبھی بھی مؤخر نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ایک ایک منٹ جو زندگی کا ہے وہ کروڑوں یعنی بلینز آف ڈالر سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہے، ویلیویبل ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار. یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوئی ہے اس کو ہمیں ویلیو دینی چاہیے. آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. غنیمت سمجھ مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. تو بھئی یہ کیفیت ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں سنجیدگی اختیار ہو جائے گی کیونکہ یہ گریف ریکوری کے پروگرامز اور ان میں یہ خاص طور پہ ایصال ثواب سے متعلق یہ بات ہم کریں گے جس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بھی بخشش فرماتے ہیں، ہمارے بڑوں کی بھی بخشش فرمائیں گے جن کے لیے ہم دعا مانگیں گے. تو لہٰذا ایصال ثواب کا معنی کیا ہوا؟ تو یہ بات سمجھنے والی آ گئی. ایصال ثواب کہتے ہیں اس نیک عمل کو جو قرآن حدیث کے مطابق کیا جائے اس کا ثواب کسی دوسرے مومن مسلمان کو ہدیہ کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا. اب اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی اس کو بدعات سے بچاتے ہوئے کرنا چاہیے، شریعت کے اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ایصال ثواب کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی بھی چیز ہم ایڈ کر لیں گے، اپنی مرضی سے کر لیں گے تو اس کا اجر ثواب نہیں پہنچے گا. چنانچہ اس کو سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے کوئی خاص دن تعین کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص کیفیات اور کوئی خاص محفلیں جو ہے منعقد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کسی زندہ پر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور فوت شدہ لوگوں پر بھی کیا جا سکتا ہے. تمام مومنین و مومنات تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. تمام مسلمین و مسلمات، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر بندہ جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، اس تک یہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. چنانچہ فضیلت ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد رکھیں، ان کا حق ہے، اور تمام انبیاء کو بھی یاد رکھیں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بھی یاد رکھیں، اور اسی طرح اپنے والدین اور امت مسلمہ کے مشائخ اور علماء کرام کو بھی یاد رکھیں، عام مسلمانوں کو بھی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی یاد رکھیں، تمام انسانوں کے لیے بھی دعا مانگیں، جنات جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اور فرشتوں کی بھی نیت کرنی چاہیے کیونکہ فرشتے بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق جو دعائیں کرتی ہے، جیسے مچھلیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر نیک آدمی ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. تو لہٰذا بھئی آپ تمام مخلوق کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو رزق پہنچائے. جیسے جانوروں کو بھی رزق چاہیے، اللہ ان کو بھی زندگی میں عافیت رکھے.
تو اس طرح سے دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر رہے ہیں. کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم اگر دعا مانگ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیں گے. اللہ ویسے ہی دے رہے ہیں, ہم اس میں شامل ہو جائیں گے اس دعا میں, اور اسی طرح ان ریٹرن سب کی دعاؤں کے حقدار بھی بن جائیں گے, واپسی بھی ہمیں مل جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی پورا پورا اجر عطا فرما دیں گے. دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے بھائی بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اپنے ہی کیے کا ثواب اس کو ملتا ہے, تو وہ اجماع امت کے خلاف بات کر رہا ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی کو دوسروں کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اکثر ہم نے بھی سنا, لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں, والدین سے کہتے ہیں, نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. وہ دعا کرتے ہیں, اور اس کے کچھ ثبوت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پوری امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے, تو لہذا یہ بات بھی ثابت ہے. اور اسی طرح جو ہے علماء اور مشائخ اور اسی طرح حفاظ اور نیک لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے. عرش عظیم کے فرشتے مومنین کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں. حق تعالی شانہ محض اپنی رحمت سے بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اپنی رحمت سے, نہ کہ اس کے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بھی ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو بھئی یہ سب چیزیں ممکن ہیں. مومنوں کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی, یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید سے. اب اولاد کے اعمال تو اگر کم ہے اور ان کے بڑوں کے اعمال زیادہ ہیں, تو بھئی یہ کیوں اس مقام پہ پہنچے, جیسے سوال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوتی ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل کر دے گا. اور حج بدل کا مسئلہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حج بدل اگر والدین کی طرف سے کیا جائے تو ان تک اس کا اجر پہنچ جاتا ہے, ان کی طرف سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہمارے بڑوں کہ ہم پر احسانات تھے جب وہ زندہ تھے, ماں باپ کے احسانات, بڑے بہن بھائیوں کے احسانات, عزیز رشتہ داروں کے, اساتذہ کے. تو بھئی اب ان کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے مال اور ان کے مشورے اور ان کی جو ہے صحبت سے فائدہ اٹھاتا رہا. جب ان کی زندگی ختم ہو گئی اور اب وہ اعمال نہیں کر سکتے, تو اب ان کے لیے جو ہے اگر یہ اچھے اعمال نہیں کرے گا تو یہ بھی تو ایک قسم کی زیادتی ہے تعلق کے اندر. تو لہٰذا ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, ان کو ان کی ضرورت کے وقت اب ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے بڑوں سے بھی تو ملنا ہے, اور ہم نے اگر ان کو یاد ہی نہ کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کیسی اولاد تھے, کیسے دوست تھے, تم نے تو یاد ہی نہ کیا, تو پھر کتنی شرم آئے گی. تو لہٰذا یہاں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصالہ ثواب کرنا چاہیے. تو یہ تو عقلی بہرحال باتیں تھیں اس میں کچھ. اب اصالہ ثواب کا قرآن مجید سے ثبوت سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں اس طرح سے دعا کیا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں. اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحمت فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اب یہ الفاظ اگر بچہ پڑھتا ہے تو صاف ظاہر ہے اللہ اس پہ اجر دیں گے کہ نہیں دیں گے. اللہ نے خود ہی سکھائی ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو ذریت کے اندر اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تقریباً سبھی کو یاد ہے. اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو بخش دے. اسی طرح سورہ حشر میں سابقین اولین مہاجرین و انصار کے بعد میں آنے والے ان مسلمانوں کی بڑی قدر افزائی کی گئی، مدح کی گئی، ان کو اپریشیٹ کیا گیا جو مومنین سابقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی جو اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں جو ہے ان کی تعریف کی. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالذین ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، بڑے ہیں ہمارے، ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. وہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی، پہلے ایمان لے کے آئے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دے. دیکھو یہ ایک ہی لفظ کو سمجھنے والی بات ہے. آج یہ مسائل ہیں کہ دل میں بڑوں کے بارے میں کینہ بھر جاتا ہے. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اسی طرح عرش الہی کے حامل فرشتوں اور مقام مقرب کے دوسرے ملائکہ کے متعلق اطلاع دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمحید کے ساتھ تمام مومنین توابین ان کے آباء و صالحین ازواج و ذریات تک کے لیے اللہ سے مغفرت و رحمت کی دعائیں، جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل کرنے کی التجائیں کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مقرر کر دیا ہے کہ وہ دعائیں کریں. تو اس لیے جب دعا کریں تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں میں بھی شامل فرما، تمام مخلوق کی دعاؤں میں بھی شامل فرما، ہمارے سب بڑوں کو بھی اس میں شامل فرما. اس انداز سے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بہت اثرات ہوں گے. تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اہل ایمان کے لیے جو زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے جو ہے دعا و استغفار جو ہے کرنی چاہیے. خاص طور پر والدین کے حق میں جو ہے بہت تاکید ہے. تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا انبیاء نے کی، اور اسی طرح اپنے آگے جانے والوں کے لیے دعائیں، اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے یہ بھی ثابت ہوتی ہے. اب ایک ہے کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ فوتگی ہو گئی جی فلاں دن جو ہے تیسرے دن فلاں دن جو بھی مقرر کر لیا انہوں نے کہ قرآن خوانی ہوگی. اب قرآن خوانی کے اندر جو ہے
اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھا جائے. اب اتنی اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا کہ بھئی جیسے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک مطلب ہے عجیب سی محفل بن جائے گی، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا جب سنتے ہیں تو اس کو بھئی اونچا پڑھا جا رہا ہے تو سننا بھی لازمی ہے. تو اس طرح سے بھی یعنی کہ اس کو خاص طرز سے اور اس انداز سے پڑھا جائے، یا اس کے لیے کوئی رسمیں ایسی مرتب کر لی جائیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچ رہی ہو، تو یہ بھی نہیں طریقہ. ہاں اگر ہلکی آواز سے جس سے انسان کو خود آواز آ رہی ہے تو چلو وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ساتھ والا اپنے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، تو اس انداز سے اگر وہ پڑھتا ہے معمولی اونچی آواز سے، اور اجتماعی طور پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، پڑھتے رہے، ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ رہا ہے. لیکن ایک ہے کہ اس کا پورا ایک انداز اختیار کر لینا، تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا. اور اس پہ رسم و رواج بنا لیے جائیں کہ بھئی یہ تو لازمی ہے، نہ کیا تو گناہ ہوگا، بدنامی کا ڈر ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یا پھر یہ ہے کہ مقرر کر دیا کہ اتنے قرآن مجید کے ختم کرنے ہیں، اب لازم ہو گیا. دوسرے لوگوں کو مدارس کے بچوں کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم پڑھتے رہو جب تک کہ بھئی اتنے ختم نہ ہو جائیں، 100 ختم کرنے ہیں، مقرر کیا ہوا ہے. اب سب لوگ زور لگا رہے ہیں کہ جو ہی 100 ختم ہوں گے تو بھئی ختم قرآن ہوگا. پھر اس کے بعد اس کو کسی اپنے بڑے کے سپرد کرنا اور وہ آگے اللہ کے ہاں پیش کرنا، اس قسم کے رسومات ممنوع ہیں. قرآن مجید پڑھا ہے، ہر بندہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. جتنا کوئی پڑھ سکے گا پڑھے گا. اس کو صرف اس لیے کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصالہ ثواب کا بڑا ہی آسان طریقہ کہ قرآن خوانی اور اصالہ ثواب کا وہ بتایا کہ جو کہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے، شک و شبہ سے محفوظ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھی اپنے دوست احباب میں سے اگر کوئی فوت کی ہو گئی ہے تو بھئی اگر گھر والے ہیں، کوئی حفاظ ہیں، تو چلو بھئی ان کے کہہ دیا کہ آپ بھی کچھ قرآن پڑھ لینا، اور حسب توفیق جو ہے پڑھ کر اس کو اصالہ ثواب کر دینا. یا ہر بندہ اگر جو جس کو اطلاع ملتی ہے وہ تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، جیسے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب دے دیتے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ زیادہ تھوڑا پڑھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اخلاص کی بات ہے اور صحیح طریقے کی بات ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مد جو 3 پاؤں کے برابر ہوتا ہے کھجور خیرات کرے، اور غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو بھی اس کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے اندر وہ تقوی پیدا ہو گیا تھا جس کو اللہ نے امتحان لے کر اپروو کر دیا ہے. تو لہذا اگر ہم بھی اخلاص کے ساتھ واقعی دعا مانگنے کی نیت سے، نہ کہ اس لیے کہ بھئی اب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو چلو بھئی سب بیٹھ جائیں اور تھوڑا پڑھتے رہیں، اور جو ہے اس طرح سے اس کو لازم کر دینا، نہ پڑھنے والے کو گھور کے دیکھنا، تو وہ یہ چیزیں جو ہے قرآن خوانی کا حصہ نہیں ہے. اب کچھ احادیث جن کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصالہ ثواب کی اہمیت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، جس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ڈوبنے والے کو. کیونکہ مردہ جو ہے بعض اوقات اس کے پاس اعمال کافی نہیں ہوتے، عذاب ٹلتا نہیں ہے، تو بھائی
ایسی صورت میں وہ یوں ہی ہے جیسے وہ ڈوبتا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر دے گا۔ چنانچہ اگر اس کے عزیز رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے کوئی اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، اور جب اس کو یہ دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا کی چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے کہ یہ اب دعا اس کو پہنچ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کے لیے دنیا والوں کی طرف سے بھیجی گئی دعا کا ثواب پہاڑوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے آج کل اعمال کرنا، اور کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے، یہ بہترین تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں کوئی شخص فوت ہو جائے پھر گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کریں تو جبرائیل علیہ السلام نور کا ایک جیسے پلیٹ ہوتی ہے طباق، اس کو رکھتے ہیں، پھر میت کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے گہری قبر والے، یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے، تو اس کو لے لے۔ اس طرح وہ مردہ تحفہ لے کر شاداں و فرحاں قبر میں جاتا ہے، یعنی بہت خوش ہو کے جاتا ہے، وہ بہت خوش۔ لیکن اس کے پڑوسی جن کو کچھ نہیں بھیجا گیا ہوتا تو وہ غمگین ہوتے ہیں دیکھ کر کہ اس کے لیے تو تحفے آ رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں آ رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردوں کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور جو صدقہ و خیرات یا حج ان کی جانب سے کرتے ہیں تو کیا یہ ان کو پہنچ جاتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے، اور جس طرح تم لوگوں کو کوئی ہدیہ پا کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح تمہارے ان تحفوں سے تمہارے ان مردوں کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جنت میں اپنے نیک بندوں کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے یہ درجہ ایسے حاصل ہوا کہ تیرے لیے تیرے بیٹے نے مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ میری امت مرحومہ امت ہے، امت مرحومہ یعنی وہ امت جس پہ رحم کیا گیا ہے۔ کیا رحم ہوا کہ قبروں میں داخل ہوتی ہے اپنے گناہوں کے ساتھ، لیکن قبروں سے نکلے گی بغیر گناہوں کے ساتھ، یہ رحمت ہو گئی قبر والوں پر۔ وہ اس طرح کے اہل ایمان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، ایمان والے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں اور جب اٹھیں گے تو بخشے ہوئے اٹھیں گے، جس کی وجہ سے گناہوں سے پاک صاف یہ امت ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے اس کو آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں، روح کو لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے ہم کو اس مومن کے اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا، اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، ہم کو اجازت عطا فرما کہ ہم زمین پر جا کر رہیں، کیونکہ زمین پہ رہتے تھے اس بندے کے ساتھ، تو زمینی اعمال کرنے والے فرشتے زمین پہ جا کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین تو مخلوق سے بھری پڑی ہے، تم زمین پہ جا کے کہاں رہو گے؟ تو
میری زمین تو مخلوق سے بھری پڑی ہے جو میری پاکی بیان کرتی ہے، اب تم دونوں جا کر میرے اس بندے کی قبر پر ٹھہرو اور میری تسبیح و تحلیل و تکبیر میں مشغول رہو اور اس کا ثواب میرے اس بندے کے لیے لکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک یہ کھڑے رہیں گے اور ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اور جو ہے وہ اعمال بندے کے لیے لکھ دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے امت کیا ہے؟ مرحومہ ہے، جس پہ رحم کر دیا گیا۔ ہم اپنے اعمال سے کیسے جنت میں چلے جائیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو پیش کریں؟ ہم نقل کرتے ہیں، اصل تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب یوں کلیکٹیولی تمام امت ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے تو بھائی اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ عباد الصالحین کہہ کر تحیات میں تمام ایمان والوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ تحیات کی دعا کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ عباد الصالحین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں سلامتیاں عطا کر دے۔ تو اس لیے بھائی اب بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ بھئی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ قرآن حدیث سے واضح طور پر ثبوت ملتا ہے، اور بھئی اگر آپ ایصال ثواب کریں گے آپ کے جو ہے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر آپ سب کو شامل کریں گے تب بھی کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے شامل ہونا چاہیے۔ جیسے فرشتے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، کسی اللہ کی مخلوق ہے وہ دعائیں کرتی ہے، تو بھئی ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں مانگا کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، غفلت نہ کریں۔ بلکہ آدم علیہ السلام نے گلہ کیا اس بات پر کہ میری اولاد مجھے بھلا دیا۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے زندگی میں آدم علیہ السلام جو جد امجد ہیں ان کا نام لے کر دعا مانگی ہو، کوئی خیرات کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے جو ہے قربانی کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے اساتذہ مشائخ کے نام سے بھی کرنی چاہیے۔ ان کا بھی حق ہے، یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے، ہمارے بڑوں کی برکتوں سے پہنچا ہے، تو ان کے لیے ہمیں جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب ایک ہے یہاں پر مسئلہ کہ ایصال ثواب کے اندر بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ پکا کے کھلا دیا غریب لوگوں کو، کسی کی مدد، مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑے بنوا کے دے دیے، اس طرح کے اعمال یہ سارے ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ایک خاص بات ہے کہ جانے والوں کو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ سب چیزیں کریں، ہر چیز اعلیٰ ہے، سب ہدیہ ہیں، لیکن ان کی مغفرت کی دعا بھی ضرور کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم اپنے یہ پروگرام کرتے رہیں گے، اور اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا وہ اولاد کس طرح صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، اس عنوان سے ہم کریں گے۔
کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بعض اوقات اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، اب فوت ہو گئے، اب اس بندے کو غم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، یا بعض اوقات ماں باپ کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب اس کو دکھ لگ گیا کہ بھائی کہ میں ان کو کیسے راضی کروں، میں تو راضی نہ کر سکا، آخر دم تک بھی وہ گلہ کرتے رہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں جو ہے وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔